تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو اس سے بڑی سعادت مندی کی بات کیا ہی ہو سکتی ہے کہ اس کا ثواب متعین نہیں کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے شایان نشان روزے کا اجر دوں گا۔ تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان نشان اگر ایک کرم کی نظر بھی ہو تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں اس سے بن سکتی ہے۔ بے شک، بالکل۔ اچھا، تو اس میں یہ کہ آخری جو تاغ راتیں ہیں کہاں تلاش کریں ہم اس کو تاغ راتوں میں، اور تاغ راتوں کی اہمیت کیا ہے؟ اور اس میں کہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے جو ہیں وہ زمین پہ اتر آتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجاہدہ آخری عشرے میں فرماتے تھے وہ دیگر اس سے پہلے 2 عشروں میں نہیں فرماتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم اتنے اپنی مصروفیات کے باوجود اس کے معمولات انتہا درجے کے 1 سیکنڈ بھی ان کا ضائع نہیں ہوتا، گویا ان کی نیند بھی عبادت تھی، ان کا چلنا پھرنا بھی عبادت تھا، ان کا دیکھنا بھی عبادت تھا، ان کا بولنا بھی عبادت تھا، ان کا سننا بھی عبادت تھا۔ اس کے باوجود جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ شد میزرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کمر کس کر لیتے تھے، مزید کمر کس کر لیتے تھے اور رمضان المبارک کی طرف قدم اس طرح سے بڑھا دیتے تھے کہ گویا رمضان المبارک عام دنوں سے، عام پورے سال کے اعتبار سے رمضان المبارک کو بہت بڑی فوقیت حاصل ہے۔ اور پھر یہاں پر آگے آ کر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ آخری جو عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رجحان ہوتا تھا اور زیادہ بڑھ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے اور زیادہ بڑھ جاتے تھے، اس میں اور زیادہ پھرتی آ جاتی تھی، لوگوں کی طرف عبادات کی طرف اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان ہوتا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ رمضان المبارک پورا سراپا ہمیں رحمت اور برکتیں ہیں، لیکن آخری جو عشرہ ہے وہ ہمارے لیے سابقہ دونوں عشروں سے کہیں زیادہ بڑھ کے اس کی اہمیت ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عشرے کی اس رات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوری ایک سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ عام آدمی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کو ہمارے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل کیا۔ اور میں جب اپنے درس میں یا دیگر جب ساتھیوں سے اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو میں ان کو رمضان المبارک کی تاک رات کے حوالے سے اس طرح ان کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، وہ آپ کے سامنے بہت سارے رومز دکھاتا ہے، کمرے دکھاتا ہے اور چابیوں کا ایک گچھا آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی کمرے ہیں ان میں سے کسی ایک کمرے کے اندر آپ کے اس کمرے میں جواہرات ہے، سونا ہے، چاندی ہے اور قیمتی مال ہے، لیکن پورے ان 7-10 کمروں میں سے یا 5 کمروں میں سے کسی ایک کمرے کا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ چاہے تو آپ یہ 5 چابیاں اٹھائے اور 5 کمروں کو کھول دیں، اور اگر آپ چاہے تو اپنی سوچ و بچار سے کوئی بھی چابی اٹھا کے تکا لگا دے، تکا لگ گیا تو لگ گیا، اگر نہیں لگا تو پھر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی اس دور میں بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے بالخصوص مختلف حد حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے اعتبار سے اس رات کو اپنی طرف سے خاص بنانے کی کوشش کی، حالانکہ جس چیز کی تعین خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تاک راتیں، اس تاک راتوں میں سے کون سی رات ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ بعض روایت میں تو پورے سال کا آیا ہے، لیکن بالخصوص بہت ساری روایت ایسی ہے کہ جس میں آخر کی 5 تاک راتوں کا 21 سے لے کر 29 تک، 21 سے 23 سے 25 سے 27 سے 29 سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہ تکا ہوا کہ ہم ایک چابی کو اٹھائے اور کسی ایک کمرے کو کھول دیں، جبکہ ہمارے پاس لگے تو لگے، نہیں لگے تو نہ لگے، جبکہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقت بھی دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع بھی دیا ہے، اور پھر اس سے بہت سارے ہم کچھ ذخائر لے سکتے ہیں کہ آپ اندازہ لگائے کہ اگر 10 روپے ہم اس رات کو صدقہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں کے 10 روپے صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں تو وہ 1000، تو ہمارے لیے ایک بہترین قسم کا ذخیرہ جسے ہم کہتے ہیں پیکیج، عوامی زبان میں جب ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو پیکیج کا لفظ استعمال کرتے ہیں، چونکہ آج کل موبائل کا دور ہے تو لوگ اس چیز کو کچھ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پیکیج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایک زبردست قسم کی آفر ہے۔ اس آفر کو ہم اگر اپنے دماغ کے اعتبار سے کسی ایک دن کی طرف منسوخ کریں گے تو یہ میرے خیال میں اپنی ذات کے ساتھ ہمارا بہت بڑا ظلم ہوگا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہمیں اس چیز کی طرف ترغیب دیتا ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اجتہاد، اپنا مجاہدہ ان راتوں میں زیادہ بڑھا دیتے تھے، تو اب ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ
مجاہدہ کرے. ہمیں تو اس سے زیادہ ضرورت ہے. وہ تو تمام گناہوں سے پاک تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معصوم رکھا تھا, خطاؤں سے وہ پاک تھے. تو ہم تو سراپا خطاؤں کے پتلے ہیں, گناہگار ہیں, سیاکار ہیں, خطاکار ہیں. تو ہمیں اس چیز کی زیادہ طلب ہونی چاہیے, اس کی طرف ہم تڑپ کے ہمیں جانا چاہیے, اور اس رات کو ہم نے تلاش کرنا چاہیے. اور یہ رات ہم ایک رات کو اس کے پیچھے نہ پڑے, بلکہ بالکل تمام طاق راتوں میں ہم ٹھیک ہے. پوری محنت کریں اور اس کو تلاش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے.